السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہماری کتاب جامع الترمذی کا پہلا سبق ہے اور آج ہم اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ احادیث مبارکہ کی اہم کتاب جامع الترمذی جو ہم آج شروع کریں گے، احادیث کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے احادیث کو سنیں گے، پڑھیں گے، یاد کریں گے، کوشش کریں گے دوسروں تک پہنچانے کی، عمل کرنے کی نیت سے سننا ہو۔ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب کو پڑھنے سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب کے نور سے بہرور فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ چلیں اب آج کا ہمارا سبق، خلاصہ آج کے سبق کا میں بیان کرتا ہوں جو آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ جامع الترمذی جلد اول کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز مختصراً امام ترمذی کے حالات دیکھیں گے، جامع ترمذی کے نام اور صحاح ستہ میں امام ترمذی کی کتاب جامع الترمذی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج ہی ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں گے اور شروع کی احادیث انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم امام ترمذی کے حالات کو مختصر دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی کے حالات میں ہم انشاءاللہ مختصراً نام و نسب، طویل نسب ہو یاد کرنا مشکل ہے، اسی طرح ان کی نسبت بستی قریہ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ خود اس کو مطالعے میں رکھیں۔ لیکن آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کے اندر نام و نسب اور اس کے ساتھ امام ترمذی کا خصوصی امتیاز اور مرتبہ شغف حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر انشاءاللہ العزیز امام ترمذی کا مسلک کیا تھا اور امام ترمذی کی وفات اور امام ترمذی کی تصانیف، یہ حالات میں یہ 5 چیزیں ہیں ہماری۔ سب سے پہلے دوبارہ سن لیں، امام ترمذی کا نام و نسب، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کا خصوصی امتیاز اور شغف حدیث سے، اور تیسرے نمبر پر وفات، امام ترمذی کا مسلک اور امام ترمذی کی تصانیف۔ جی، امام ترمذی کا نام محمد ہے، کنیت ابو عیسیٰ ہے، والد کا نام عیسیٰ ہے۔ یوں امام ترمذی کا نسب یوں ہوا، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ ترمذی۔ دوبارہ سن لیں، نسب سن لیں، امام ابو عیسیٰ کنیت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن
ثورہ بن موسیٰ ترمذی، یہ قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے سلمی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ امام ترمذی کا مختصر میں نے نام اور سلسلہ نسب۔ امام ترمذی کا خصوصی امتیاز، اس کو سن لیں۔ امام ترمذی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ امام ترمذی سے ان کے استاد شیخین امام بخاری اور امام مسلم نے بعض احادیث کا سماع کیا ہے۔ یعنی امام ترمذی جو امام بخاری و مسلم کے شاگرد ہیں، شاگرد ہونے کے باوجود بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن احادیث کو امام بخاری و مسلم نے امام ترمذی سے لیا ہے، ایسے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ امام ابو داود سے ان کے شیخ اور استاد امام احمد بن حنبل نے حدیث عتیرہ لی ہے، یعنی کہ امام ابو داود سے بھی ان کے استاد امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی امتیاز ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب رجال نے یہ بھی لکھا ہے، امام مسلم نے بھی باوجود شیخ اور استاد ہونے کے ابو عیسیٰ ترمذی سے یہ حدیث لی ہے، احصو ہلال شعبان لرمضان، صحیح مسلم میں روایت بھی کی ہے۔ یہ امام مسلم کا خاص شغف تھا۔ طوالت میں ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ کتب کے اندر آپ مطالعے میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا سن یہ جو مشہور ہے، امام ترمذی پیر کی شب 13 رجب المرجب بعمر 70 سال انتقال فرمایا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سن وفات 275 ہجری ہے۔ امام ترمذی کی وفات دوبارہ سن لیں۔ مشہور قول کے مطابق امام ترمذی پیر کی شب 13 رجب 70 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور ان کی وفات کا سن 275 ہجری نقل کیا جاتا ہے۔ امام چوتھی جو ہمارا حالات سے متعلق جو گفتگو تھی وہ امام ترمذی کا مسلک ہے۔ امام ترمذی کا مسلک مشہور وہ یہ شافعی المذہب ہے۔ امام ترمذی شافعی المذہب ہے۔ علامہ عبدالرشید نعمانی نے صراحتاً یہ بیان کیا ہے، امام ترمذی شافعی المسلک تھے۔ امام شافعی سے انہوں نے صرف ایک مسئلہ میں اختلاف کیا اور وہ ہے گرمیوں میں ظہر دیر سے پڑھی جائے۔ یہ آپ انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کے اندر ہم پڑھ لیں گے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا اولا افضل ہے یا جلدی پڑھنا۔ اس میں شافعی المسلک یہ ہے کہ ظہر کی نماز بہر صورت جلد پڑھنا ہی افضل ہے۔ بہرحال اس سے امام ترمذی نے مسلک کے شافعی سے اختلاف کیا ہے اس مسئلہ میں۔ امام ترمذی پانچویں بحث تھی ہماری امام ترمذی کی تصانیف، تو شہرہ آفاق تصنیف جامع ترمذی ہے جو زوال سے آج تک مقبول و متداول ہے۔ امام ترمذی کی اور مزید تصانیف جس میں شمائل ترمذی ہے اور علل صغرا، علل کبرا، المفرد، الزہد، الاسماء والکنہ، کتاب التاریخ اور بھی بہت ساری احادیث فقہی ابواب کی ترتیب پر امام ترمذی نے تصنیف کی ہیں۔ یہ چند کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، پڑھ دیے ہیں۔ جامع ترمذی ہے، شمائل ہے، علل صغرا، علل کبرا، المفرد، الزہد اور کتاب التاریخ۔ یہ حالات مصنف میں ہم نے 5 باتیں
5 بحث کی ہیں: امام ترمذی کا نام و نسب، امام ترمذی کا خصوصی امتیاز، امام ترمذی کا سن وفات اور امام ترمذی کا مسلک اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی تصانیف۔ آگے اگلا ہمارا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے جامع ترمذی کے نام اور صحہ میں ان کا مقام۔ جامع ترمذی کا مقام، یہ سن لیں کہ یہ کتاب جامع ترمذی کے نام سے جو معروف اور مشہور ہے، اس کتاب کے 3 نام ہیں، یعنی احادیث کی کتب کے جو آپ نے خیر الاصول میں پڑھ لیا ہوگا، کتابوں کے نام ہیں: سنن ہے، اسی طرح صحیح ہے، پھر اسی طرح جامع ہے، اور بھی بہت ساری احادیث کے نام آپ نے پڑھے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے لیے تینوں نام دیے جاتے ہیں، یہ جامع بھی ہے، سنن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ اس کو تینوں نام دیے گئے ہیں: جامع، سنن، صحیح۔ جامع نام دینے کی وجہ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب احادیث کی 8 کے 8 مضامین پر مشتمل ہے، کہ جو کتاب ان 8 مضامین پر مشتمل ہو اس کو حدیث کی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ وہ 8 مضامین: سیر، آداب، تفسیر و عقائد، فتن، احکام، اشراط و مناقب ہیں، یہ 8 مضامین۔ سنن اس کتاب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہی ابواب کی طرز پر احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ ابواب الصلاۃ ہے، ابواب الطہارہ ہے، ابواب الزکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، بیوع کے ابواب ہیں، فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا۔ تیسری جو اس کتاب کو صحیح کہنا ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب کو صحیح کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے یوں کہا: صنفت ھذا المسند الصحیح، تو اس کتاب کو خود امام ترمذی نے صحیح کے نام سے موسوم کیا، اس لیے جامع ترمذی کو تینوں نام سے موسوم کیا جائے تو درست ہے۔ جامع بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور اسی طرح سنن بھی ہے۔ آگے ہمارا صحہ میں اس کا مقام اور صحہ میں اس کا مقام۔ جی، صحہ ستہ میں امام ترمذی کی مشہور کتاب جامع ترمذی وہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ 4تھا مرتبہ ہے۔ صحہ ستہ میں جامع ترمذی کا 4تھا مرتبہ ہے۔ سب سے انہوں نے یوں اس کی ترتیب دی ہے: بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ یوں جامع ترمذی کا مقام اور مرتبہ 4تھا ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف، پھر مسلم شریف، نمبر 3 ابو داود شریف، 4تھا ترمذی اور 5واں نسائی اور 6ٹھا ابن ماجہ۔ بعض حضرات نے جامع ترمذی کو 5واں درجہ اور مقام دیا ہے اور انہوں نے یوں ترتیب دیا ہے: سب سے پہلے بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم، اور نمبر 3 سنن ابی داود، اور نمبر 4 سنن نسائی، نمبر 5 جامع ترمذی، اور نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ آج کا ہمارا ایک سبق کا خلاصہ یہ ہوا: حالات مصنف مختصر، جامع ترمذی کے نام اور صحہ ستہ میں اس کا مقام اور مرتبہ۔ ہم آج اپنے سبق کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کتاب کا پہلا صفحہ کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنے کتاب کا انشاءاللہ العزیز ابتدا کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبد اللہ بن ابی سہل الحروی الکروخی فی العشر الاول من ذی الحجہ سنة 47 و500 بمکہ شرفها اللہ وانا اسمع قال الى آخرہ. یہ عبد الملک بن ابو القاسم یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں ان کا یعنی کہ شاگردوں کے شاگرد ہیں. عبد الملک بن ابو القاسم اخبرنا کا قائل اور اخبرنا کا ذکر کرنے والے یہ ان کے شاگرد ہیں. عمر بن تبرزت البغدادی عبد الملک بن ابو القاسم کے شاگرد اور تلمیذ ہیں، خاص ہیں. وہ اس اخبرنا کے قائل ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم کہ ہم کو اس کتاب کی اجازت دیتے ہوئے ہم کو یہ بیان کرتے ہیں ہمارے استاد عبد الملک بن ابو القاسم الکروخی ذو الحجہ کے عشر اول میں اور سن بتایا 547 ہجری مکہ المکرمہ میں انہوں نے کتاب ترمذی کی قراءت کی، یا ان کے سامنے ترمذی شریف کی کو پڑھ کر سنایا گیا اور انہوں نے اپنے شاگرد عمر بن تبرزت بغدادی کو اس کتاب کی اجازت دی، حدیث کو آگے نقل کرنے کی اجازت دی. یہ انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں بیان کیا کہ اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبد اللہ بن ابی سہل الحروی الکروخی. وہ آگے اپنے 3 استادوں کا ذکر کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں کہ عبد الملک بن ابو القاسم وہ یہ بیان کرتے ہیں اخبرنا القاضی الزاہد ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد الازدی رحمہ اللہ قراءۃ علیہ وانا اسمع فی ربیع الاول من سنة 82 و400. فرماتے ہیں عبد الملک بن ابو القاسم کروخی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ اس کتاب ترمذی کی جو اجازت دی، جب ان کے سامنے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا گیا، میں خود سن رہا تھا. کب؟ ربیع الاول سن 482 ہجری. وہ اس کتاب کی سماعت فرمائی انہوں نے کن سے اور کن کے سامنے اس کتاب کو پڑھا گیا اور انہوں نے اجازت دی. اپنے استاد کا نام ذکر کیا، زاہد ابو عامر محمود بن قاسم. آگے قال کروخی، یہ ایک استاد ہو گئے. یہ امام کروخی عبد الملک بن ابو القاسم کروخی کے پہلے استاد کا نام ہوا ابو عامر محمود بن قاسم. قال کروخی یہ کہتے ہیں وَأَخْبَرَنَا الشیخ کہ ہم کو اجازت دی یا ہم کو خبر دی، ہم کو اس کتاب کی ہمیں جو اجازت دی وہ ان استاد نے بھی دی ہے جن کا نام ابو نصر. اخبرنا الشیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقی. والشیخ ایک استاد یہ ہو گئے ابو نصر عبد العزیز بن محمد، انہوں نے بھی ہم کو اس کتاب کے بارے میں خبر دی. جب اور دوسرے
استاد ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابو الفضل بن ابو حامد الغورجی رحمہم اللہ قراءۃ علیہما، یہ قراءۃ علیہما تحمل حدیث کے طرق ہیں کل 8، حدیث کو حاصل کرنے کے 8 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریق ہے القراءۃ علی الشیخ، قراءت یعنی حدیث کو اپنے استاد کے سامنے سنانا، حدیث کو اپنے استاد کو سنانا، اور اس کے لیے یہ جو لفظ قراءۃ علیہ کا لفظ اس طرق تحمل حدیث کے ایک طرق قراءت علی الشیخ کے لفظ میں سے الفاظ ادا میں سے ایک لفظ ہے قراءۃ علیہما، کہ جب کہ ان دونوں استاد ابو نصر عبدالعزیز اور ابو بکر احمد بن عبد الصمد کے سامنے یہ پڑھ کر کتاب سنائی گئی، وَأَنَا أَسْمَعُ، اور کروخی کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا، ربیع الآخر میں، ربیع الثانی میں، جب کہ سال تھا 481 ہجری کا۔ قالو، عبد الملک الکروخی کہتے ہیں کہ ان تینوں استادوں نے ایک ہی سند کے ساتھ اس کتاب کی سند کو یوں بیان کیا کہ اخبرنا، یہ تینوں حضرات کون کون ہو گئے؟ ایک ابو عامر محمود بن قاسم، دوسرے عبدالعزیز بن محمد، تیسرے ابو بکر احمد بن عبد الصمد، یہ تینوں حضرات جو عبد الملک بن ابو القاسم کے استاد ہیں اور جن سے انہوں نے اجازت حدیث لی، اس کتاب کی حدیث کی اجازت لی۔ قالو، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد اللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءۃ علیہ، کہ یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ہے ابو محمد عبد الجبار بن محمد نے قراءۃ علیہ، کہ جب کہ ان کے سامنے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اخبرنا، وہ یہ آگے سند اس کتاب کی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ابو العباس محمد بن احمد بن محمود بن فضیل المحبوبی المروزی نے اس کتاب کی اجازت دی اور اس کتاب کو آگے نقل کرنے کی خبر دی اور اجازت دی۔ فَأَقَرَّ بِهِ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْأَمِينُ، یہ جو قول ہے اس کے بارے میں کئی تعویلات ہیں، آسان اور مختصر یہ سمجھ لیں، یہ جب بھی یہ تحمل حدیث کا یہ جو طریق ہوتا ہے جس کو میں نے بیان کیا قراءت علی الشیخ، شیخ استاد کو حدیث پڑھ کر سنائی جائے، شیخ اس کی تصدیق کے لیے جو لفظ بولتا ہے اس کو نقل کرنے والا اقرہ سے نقل کرتا ہے کہ میں نے پڑھ کر سنائی، انہوں نے اس کتاب یا اس حدیث کی تصدیق کی اور تائید کی۔ اب یہ سمجھیں کہ اقرہ کا جو قائل ہے، ان کا قائل، اقرہ کا قائل وہ ابو محمد عبد الجبار ہیں، اور الشیخ الثقۃ الامین کا جو مصداق ہے، اور اقرہ کا فاعل الشیخ الثقۃ الامین کا جو مصداق ہے وہ ابو العباس ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ عبد الجبار بن محمد نے اپنے استاد ابو العباس سے یہ کہا کہ اخبرک هذا الكتاب، اخبرک الامام الترمذی بهذا الكتاب، یعنی ان کے اپنے استاد سے کہا کہ آپ کو امام ترمذی نے اس کتاب کی اجازت دی ہے، تو آگے سے عبد الجبار ابو محمد عبد الجبار نے یہ نقل کیا کہ اقر بہ الشیخ الثقۃ الامین، اس کی جو میں نے ان سے سوال کیا، ابو العباس نے اس قول کی اور اس کی تصدیق کی اور تائید کی، ہاں مجھے ابو
ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس کتاب کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو حاصل یہ ہوا اقرہ کا قائل وہ عبد الجبار ہیں، ابو محمد عبد الجبار ہیں، اور الشیخ الثقۃ الامین کے جو مصداق ہیں وہ ابو العباس ہیں، کہ ابو العباس نے تصدیق کی اور تائید کی اس بات کی کہ جو کہ عبد الجبار بن محمد نے ان سے سوال کیا تھا۔ آج کا سبق ہم یہاں تک، آگے ایک اور لائن مکمل کرتے ہیں۔ جی، ابو العباس اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ بن موسیٰ الترمذی الحافظ۔ آگے ابو العباس وہ اپنے استاد امام ترمذی سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ قال ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع احادیث جو طہارت سے متعلق جو بیان ہوئی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ان ابواب میں۔ باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جن میں ذکر ہے کہ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی۔ وبہ قال حدثنا، حدثنا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بہ قال پڑھا جائے۔ بہ قال دراصل مخفف ہے بالسند المتصل منا الی الامام الترمذی ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ قال، ٹھیک ہے، بہ قال اس سے پہلے پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درس اور سبق کے پہلا حدثنا آئے اس سے پہلے تو مکمل پڑھا جائے بالسند المتصل منا الی الامام الترمذی ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ قال حدثنا، اور آگے جتنا حدثنا آئے اس سے پہلے بہ قال حدثنا پڑھا جائے۔ بالسند المتصل منا الی الامام الترمذی ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید اخبرنا ابو عوانۃ عن سماک بن حرب تحویل قال وحدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول قال حناد فی حدیثہ الا بطہور۔ فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، اور خیانت سے حاصل کیا ہوا مال اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ طہارت کس قدر ضروری ہے، جیسے اور حدیث کے اندر بھی آئے گا، اسی طرح اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں قبول سے قبول اصابت مراد ہے، یعنی قبول اصابت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہے قبول اجابت، ایک ہے قبول اصابت۔ قبول اجابت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے ایسا قبول ہونا کہ جس سے اس کے ثواب اور اثرات مکمل طور پر حاصل ہوں۔ اسی طرح قبول اصابت کیا ہے؟ قبول اصابت یہ ہے کہ ادنا درجہ قبولیت کا، کہ جس سے وہ اللہ کے ہاں بالکل اس کو قبولیت حاصل نہ ہو اور وہ مردود ہو جائے، اس کو فرضیت بھی ادا نہ ہو۔ تو یہاں سے قبول اصابت مراد ہے کہ بغیر وضو کے نماز کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ضروری۔ اسی طرح غلول کا جو مطلب ہے، غلول کا مطلب ہے دراصل اس کی وضع مال غنیمت میں سے چوری اور خیانت کرنے سے ہوئی تھی۔ وضع اس سرقۃ من الغنیمہ، مال غنیمت میں سے چوری کرنے
پر اس کی وضع ہوئی تھی، لیکن ہر وہ خیانت جو مال سے کی جائے اس کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، تو دھوکہ دہی، فراڈ اور خیانت سے حاصل کیا ہوا مال، وہ صدقہ بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا ہے۔ قال حناد فی حدیث الا بطہور، اس حدیث کے الفاظ سے امام ترمذی نے دو سندیں ذکر کی ہیں، ایک قتیبہ سے اور ایک حناد سے۔ تو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ حناد اپنی حدیث کے اندر بغیر طہور کی بجائے الا کا لفظ ذکر کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب احسن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ امام ترمذی اکثر احادیث کے بعد یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں، هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس باب میں اس سند سے بہتر اور اس سند سے اعلی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، کہ یہ سند سب سے بہتر اور اعلی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس سے صحیح یا حسن لذاتہ یا حسن لغیرہ اصطلاحی مراد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف کے درجے میں ہو، حسن کے درجے میں ہو، صحیح کے درجے میں ہو، تو اس کا مطلب امام ترمذی کا یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس باب کے ضمن میں یہ حدیث سند کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر درجے کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ وفي الباب عن ابي المليح عن ابيه وابي هريره وانس وابو المليح بن موسى اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عمير الهذلي، اور اس باب میں ابو الملیح اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور ابو ہریرہ، انس وغیرہ بھی اس معنی کی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی وفی الباب میں اس حدیث سے متعلق بقیہ احادیث کو اس باب وفی الباب کے عنوان سے اشارتاً ذکر فرما دیتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے بہتر اور اعلی وہ حدیث، وہ اس کو اصل سند، اس کو اصل حدیث بنایا، اور وہ فی الباب میں اس حدیث سے باقیہ احادیث جو روات سے نقل ہیں ان کے نام ذکر کر دیتے ہیں اور ان کو اشارتاً ذکر فرما دیتے ہیں۔ وفی الباب عن ابی الملیح۔ آج ہمارا سبق ہم نے حدیث اول پڑھی، امام ترمذی کے حالات مختصر دیکھے، جامع ترمذی کے نام اور صحاح ستہ میں ان کا مقام۔ امید ہے آپ آج کے سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔